الاستغفار. أخرج أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة مئة مرة وتغفر علي فشواه النبي فأخذناه من عنده رضي الله عنه قال: ذكرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام لساني فقال: إذا أنت من الاستغفار إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. وأخبرنا بشيبة عن حذيفة مثله كما في الكنز. وفي رواية أخرى عنه عند أبي نعيم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن لي لسانا زربا على أهلي قد خشيت من النار، فذكر مثله. وأخبرنا بالدنيا والبيهقي والأصبهاني عن بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: استغفروا الله فاستغفرنا، فقال: أتموها 70 مرة يعني فأتممناها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يوم 70 مرة إلا غفر الله له 700 ذنب. وقد خاب عبد أو أمة عمل في يوم وليلة أكثر من 700 ذنب. إذا في الترغيب. وآخر من الدين النجار مثله كما في الكنز. میرے دوستوں بزرگوں، اس مہینے میں ایک سب سے اہم ذکر استغفار ہے۔ استغفار کی کثرت گناہوں سے حفاظت اور نیک اعمال کی رغبت کے بڑھانے کا سبب ہے۔ جو آدمی استغفار کثرت سے کرتا ہے اسے اعمال خیر کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ استغفار کرنا مستقل کام ہے، یہ نہیں کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کرنا۔ استغفار بالذات مطلوب ہے۔ مومن استغفار کرنے کے لیے یعنی بغیر گناہ کے بھی استغفار کے لیے معمول ہے۔ بے شک استغفار گناہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر کوئی گناہ نہ کرے، کوئی آدمی نہیں، کوئی قوم اگر کوئی گناہ نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، اللہ کے حکم نہ توڑے، اور پھر وہ اس میں استغفار نہ کریں کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو لے جائیں گے اور ایک ایسی قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی، پھر استغفار کرے گی، پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اتنی اہمیت استغفار کی ہے۔ کوئی قوم اگر گناہ نہ کرے تو گناہ کرنے سے استغفار نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی تو گناہ کرے اللہ سے استغفار کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت غفاری کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے استغفار کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس طرح اللہ کو اللہ کہہ کے پکارنا ہے، اس طرح اللہ کو رحمان کہہ کر پکارنا ہے، اس طرح استغفار اللہ تعالیٰ کو غفار کہہ کر پکارنے کا نام استغفار ہے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ استغفار کی کثرت بے شمار فائدے استغفار کے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ استغفار کی کثرت سے ذہن تیز ہوگا۔ سفر زیادہ کرے گا اس کا ذہن اتنا زیادہ حاضر اور تیز رہے گا۔ استغفار کی کثرت غصے کا علاج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار غصے کا علاج ہے، اور استغفار کی کثرت یہ قرض کی ادائیگی کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ استغفار کثرت سے کرتا ہے یہ تو مقروض ہوگا نہیں، اور اگر مقروض ہے تو استغفار کی کثرت قرض کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل ہے۔ اس لیے استغفار کی کثرت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار جہری
صحابہ سن لیا کرتے تھے وہ تو 100 مرتبہ تھا. جو آپ اس سے استغفار کرتے ہوں گے اور اس کے علاوہ ہوگا. ایک صحابہ کرام آپ سے ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ صحابہ استغفار آپ سے شمار کر لیا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا سری استغفار اس کے علاوہ ہوگا، ورنہ 100 مرتبہ تو صحابہ آپ کی زبان مبارک سے استغفار سن کر شمار کر لیا کرتے ہیں. اس میں استغفار کی کثرت کرو. اللہ تعالیٰ کو اس کی وجہ وقاری سے پکارنے میں استغفار دیتے ہیں. اور استغفار اس مہینے میں خاص طور پر فرماتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہم شمار کر لیا کرتے تھے ایک ہی مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ کلمات آپ 100 مرتبہ مجلس میں فرما لیا کرتے تھے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان کی تیزی کی. زبان کی تیزی کی میں نے شکایت. آپ نے فرمایا کہ اے حذیفہ تم استغفار سے کہاں غافل ہو؟ استغفار یہ زبان کی تیزی کا علاج ہے. استغفار تو ایسی مفید چیز ہے کہ اگر یہ استغفار کفار کو دنیا میں نفع دے سکتا ہے کتنا نفع دے سکتا ہے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. جب کفار کے نافع ہے پھر ایمان والے کے لیے استغفار کوئی نافع ہے. ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ میں آپ سے حاضر ہوا، میں نے کیا سنا میری زبان تیز ہو گئی میرے گھر والوں پر. مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھے میری زبان جہنم میں داخل نہ کر دے. آپ نے فرمایا اے حذیفہ استغفار سے کہاں غافل ہو؟ رسول اللہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے میں چل رہے تھے، سفر میں تھے. آپ نے فرمایا ہم سے اللہ سے استغفار کرو. ہم نے کہا استغفر اللہ. فرمایا 70 مرتبہ استغفار کرو. ہم نے 70 مرتبہ استغفار کیا. آپ نے فرمایا جو بندہ یا بندی اللہ سے ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 700 گناہ معاف کرتا ہے. 700 گناہ معاف کر دیتا ہے. 70 مرتبہ استغفار کرنے پر 700 گناہ معاف ہوتے ہیں. فرمایا ناکام نابرا ہو گیا بندہ یا بندی جو ایک دن رات میں 700 گناہ سے زیادہ کر دے. 700 گناہ کم کر دے. لیکن اللہ رب العزت 70 مرتبہ استغفار کرنے پر 700 گناہ معاف کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.